يحكي ظلمة فيها ابتلائي. تربیت کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی سب سے پہلے بچے کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے. اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا اور اللہ کے نبی اعلیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے عمل سے یہ کر کے بتلایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلانے کے بعد صاف ستھرا کرنے کے بعد سب سے پہلے بچے کو اس کے دل تک اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے. اور اس کے لیے جو ذریعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اختیار فرمایا، چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواسے کے کان میں، دائیں کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی جو اذان کی نماز کے لیے دی جاتی ہے. اور دوسری روایت میں جو دوسری موقع پر منقول ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ ہم اپنے بچوں کو دائیں کان میں اذان اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھیں گے. اذان میں جو عام نمازوں کی اذان ہوا کرتی ہے وہ مکمل اذان بچے کے دائیں کان میں آہستہ آواز سے اپنے کان میں انگلیاں دینے کے بجائے بچے کے کان کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھ کر بچے کا کان پکڑنے کے بعد آہستہ سے اتنی آواز سے جو آواز کی بچے کے دل تک پہنچ جائے اور اللہ کا نام اس کے دل تک پہنچ جائے، دائیں کان میں اذان اور اس کے بچے کے بائیں کان میں آہستہ آواز سے اقامت نماز کی کہی جائے گی. اور اس کے بعد اذان اور اقامت دینے کے بعد بچے کو تہنیک کہتے ہیں اس کو، کہ تہنیک ایک میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی چیز، کھجور ہو یا دوسری کوئی میٹھی چیز ہو، اس کو چبانے کے بعد بچے کے اوپر تالو میں لگایا جائے اور اس کے بعد اس کو دودھ پلایا جائے. یہ ہو گئی اس کی تہنیک. اس کے بعد جو احکام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے کہ بچے کے 7ویں دن، جس دن بچہ پیدا ہوا اس کے 7ویں دن، 7 دنوں کے بعد بچے کو سب سے پہلے اس کے سر کے بال منڈائے جائیں اور اسی طرح سے بچے کا نام رکھا جائے. اگر لڑکا ہے تو اس کی ختنہ کی جائے جس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے بال منڈانے کے بعد ان بالوں کے ہم وزن چاندی یا اس کی مقدار پیسے وزن کرنے کے بعد، چاندی کا وزن کرنے کے بعد وہ چاندی یا اتنی مقدار پیسے صدقہ اور خیرات کی جائے. نیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ ادا کیا جائے. عقیقہ یعنی جانور ذبح کیا جائے. عقیقے کا مطلب ہے آزاد کرنا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ایک بکرا ذبح فرمایا. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 2 بکرے ذبح فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کریں، یعنی چھوٹا جانور. اور جس کے پاس وسعت نہ ہو وہ لڑکی کی طرف سے 1 بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو احکام قربانی کے سلسلے میں وہی تمام احکام عقیقے کے سلسلے میں ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جائے، چھوٹا ہو یا بڑا جانور جس میں کہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر اتنے شرکا ہیں، 7 بچے ہیں یا کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں، ان تمام کا ملنے کے بعد اگر عقیقہ کیا جا رہا ہے تو اس گوشت کے بارے میں بھی وہی احکام ہیں جو کہ قربانی کے سلسلے میں احکام ہیں. اور وہی تمام شرائط ہیں جو کہ قربانی کے سلسلے میں شرائط ہیں. البتہ قربانی تو محدود ایام میں اور مقررہ ایام میں ہوا کرتی ہے. اور عقیقے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکا
تو پھر 7ویں دن کی رعایت کی جائے، 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جائز تو ہے، لیکن عقیقے کی وہ حیثیت باقی نہیں رہتی ہے، البتہ جائز ہے۔ اور اس میں بعض حضرات جو یہ عام بات کہتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت اس کے ماں باپ یا اس کے نانا نانی یا دادا دادی وغیرہ یہ گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن عقیقے کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عقیقے کا گوشت ہو بہو قربانی کے گوشت کے احکام کی طرح ہے، کہ جس طرح سے قربانی کا گوشت مالدار ہو غریب ہو ہر انسان کھا سکتا ہے، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، باہر والے بھی کھا سکتے ہیں، سوائے یہ کہ نظر یا منت کی قربانی ہو، اسی طرح سے عقیقے کے گوشت کے سلسلے میں بھی ہے کہ چاہے وہ مالدار ہوں یا غریب ہوں، گھر والے ہوں، اس کے نانا نانی ہوں یا ماں باپ ہوں یا دادا دادی ہوں، اس میں عام اجازت ہے، ہر انسان عقیقے کے گوشت کو کھا سکتا ہے اور یہ جائز ہے۔ اور اس میں اختیار ہے، چاہے تو بنا کر اپنے گھر پر کھلائیں، چاہے تو کچا گوشت اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں تقسیم کر دیں، دونوں قسم کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح سے بچے کی اگر لڑکا ہے تو اس کی ختنہ کی جائے، اس کا نام رکھا جائے، اچھا سا نام جس کے اچھا مطلب ہو، اس لیے کہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب کوئی بچہ لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نام کے سلسلے میں پوچھتے تھے تو جب ایسا کوئی نام ہوتا تھا جس کے کہ معنی اچھا نہ ہو، مطلب درست نہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بچے کا نام تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام جو ایمان میں داخل ہو گئے، جن کے نام اپنے زمانے اسلام سے پہلے کے نام تھے ان کے نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبدیل فرمائے، چونکہ نام کا بھی اثر ہوا کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری پھر رسمیں ہم لوگ داخل کر دیتے ہیں، لیکن ان رسموں کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے، بل اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کے دل تک جو پہنچے وہ اللہ کا نام پہنچے، اور اس کے لیے اذان سب سے بہترین کلام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی یہی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق بچے کی شروعات کی جو زندگی ہے اس میں سنت طریقہ اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔